فرض کریں اگر کسی انسان کے پاس بے پناہ طاقت ہو، مطلب کسی بھی ریاست کا دوسرا سب سے طاقتور انسان، اور بادشاہ کے بعد ہر فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہو۔ یعنی جو چاہے جب چاہے حاصل کر لے۔ بالکل۔ تو ایسی صورتحال میں عام انسانی جبلت کیا کہتی ہے؟ یہی نا کہ بس اپنی طاقت کا استعمال کیا جائے، ایک سیدھا سا حکم صادر کیا جائے اور بات وہیں ختم کر دی جائے۔ صحیح بات ہے، عام طور پر انسان ایسا ہی سوچتا ہے۔ لیکن دیکھیں، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں نا، وہ طاقت کے اس روایتی تصور کو پوری طرح الٹ دیتا ہے۔ ہم ایک ایسی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں جہاں بے پناہ اختیار ہونے کے باوجود سیدھا حکم چلانے کے بجائے ایک انتہائی پیچیدہ، نفسیاتی اور میرا مطلب ہے ایک زبردست قانونی حکمت عملی کا جال بنا گیا۔ اور یہی اس تحریر کی خوبصورتی ہے۔ دیکھیں، طاقت کا اصل امتحان اکثر اس بات میں نہیں ہوتا کہ آپ اس کا کتنا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ اس بات میں ہوتا ہے کہ آپ اسے کتنا روک سکتے ہیں۔ کیا زبردست بات کہی آپ نے۔ جی، اور آج ہم جس تحریر کا تجزیہ کر رہے ہیں، جو بنیادی طور پر سورت یوسف کی آیت 76 کے ایک مخصوص حصے پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے الہی منصوبہ اور علم کی برتری، وہ ہمیں یہی سب سکھاتی ہے۔ یہ محض کوئی پرانا تاریخی واقعہ یا صرف ایک پیالے کی چوری کی داستان نہیں ہے۔ بالکل، مطلب اس میں بہت کچھ چھپا ہے۔ ہاں نا، اگر ہم اس کے خول کو اتاریں تو یہ ریاست، انسانی قانون، ہماری نفسیات اور سب سے بڑھ کر علم کی حتمی نوعیت کا ایک، میں کہوں گی، مکمل ماسٹر کلاس فریم ورک ہے۔ اور اسی کمال کے فریم ورک کو ہم آج ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ تو چلیں سیدھا اس واقعے کے اس مقام سے شروع کرتے ہیں جہاں سے باقاعدہ تفتیش کا آغاز ہوتا ہے۔ چلیں۔ متن بتاتا ہے کہ شاہی پیالہ گم ہو چکا ہے، قافلے کو روک لیا گیا ہے اور پھر تلاشی شروع ہوتی ہے۔ لیکن تلاشی کا جو انداز ہے نا، وہ بڑا مخصوص ہے۔ جی بالکل۔ تحریر کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں کی تلاشی شروع کی اور پھر اسے اپنے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ میں اس منظر کو جب آج کے دور کے کسی کارپوریٹ آڈیٹر یا انویسٹیگیٹر کی نظر سے دیکھتا ہوں تو مجھے کمال کی نفسیاتی چال نظر آتی ہے۔ آڈیٹر والی مثال بہت زبردست ہے۔ کیسے بلا؟ دیکھیں، فرض کریں ایک بڑی کمپنی میں غبن ہوا ہے اور انویسٹیگیٹر کو 100% معلوم ہے کہ اصلی ثبوت کس کی دراز میں رکھا ہے۔ وہ سیدھا جا کر اسی کی دراز نہیں کھولتا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے سب کو مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ بالکل، کیونکہ اسے نہ صرف وہ ثبوت نکالنا ہے بلکہ اس پورے عمل کو ایک دم شفاف بھی تو ثابت کرنا ہے نا، سب کو لگے کہ ایک پروسیس فالو ہوا ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں جو چیز سمجھنے والی ہے وہ، میرا مطلب ہے، جسے ہم شفافیت کا وہم یا مینوفیکچرنگ آف ٹرسٹ کہہ سکتے ہیں۔ مینوفیکچرنگ آف ٹرسٹ، ذرا اس کو مزید کھولیں۔ تو ہی سیدھا اسی کے سامان پر کیوں گئے؟ ہاں، وہ سوچتے کہ یہ کوئی تفتیش نہیں ہے، یہ تو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن ہے۔ وہ اس پورے عمل کے قانونی حیثیت کو ہی چیلنج کر دیتے۔ تو انہیں اس تفتیشی عمل میں شامل کرنا اور ان کے سامان کی باری باری تلاشی لینا دراصل ان کے ذہنوں کو ایک خاص سانچے میں ڈھالنے کا عمل تھا۔ اچھا، یعنی جیسے جیسے ایک ایک بھائی کا سامان کھل رہا ہوگا اور اس میں سے کچھ نہیں نکل رہا ہوگا تو ان کا اعتماد اور شاید تھوڑا سا تکبر بھی بڑھ رہا ہوگا۔ بالکل، وہ خود کو محفوظ سمجھ رہے ہوں گے۔ ہاں نا، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھا، ہم تو بالکل معصوم ہیں اور یہ جو تفتیش کار ہے یہ بالکل غیر جانبدار ہے، بڑا انصاف پسند ہے۔ اور میں اس میں ایک اور اہم پہلو کا اضافہ کروں گی۔ یہ صرف ان کا اعتماد بڑھانے کا کھیل نہیں تھا، یہ دراصل ان کی نفسیاتی مدافعت کو گرانے کا طریقہ تھا۔ نفسیاتی مدافعت یعنی ان کا ڈیفنس میکانزم؟ جی، دیکھیں، جب کوئی انسان مسلسل ایک دباؤ والے عمل سے گزرتا ہے اور ہر بار سرخرو ہوتا ہے نا، تو اس کا دماغ آہستہ آہستہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی دفاعی پوزیشن سے بالکل باہر آ جاتا ہے۔ اوہ، میں سمجھ رہا ہوں، یعنی 11ویں تھیلے تک پہنچتے پہنچتے وہ پوری طرح اس تفتیش کے منصفانہ ہونے پر ایمان لا چکے تھے۔ بالکل 100%۔ اور جب عین اس وقت بالکل آخری تھیلے سے وہ ثبوت برآمد ہوتا ہے تو جو صدمہ انہیں پہنچتا ہے وہ اتنا گہرا اور حقیقی ہوتا ہے کہ ان کے پاس اس عمل کے خلاف بغاوت کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں بچتی۔ وہ اپنے ہی بنائے ہوئے اس نفسیاتی جال میں پوری طرح پھنس چکے ہوتے ہیں۔ زبردست، یہ واقعی ایک کمال کی حکمت عملی تھی۔ لیکن سچ کہوں تو یہاں آ کر میرا اپنا ذہن ایک بہت بڑی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے،
اور مجھے یقین ہے کہ سننے والوں میں سے جو لوگ اسٹریٹجک تھنکنگ کو سمجھتے ہیں وہ بھی یہاں رک کر ایک سوال ضرور کریں گے۔ کون سا سوال؟ دیکھیں، تحریر آگے چل کر ایک بڑا راز کھولتی ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ ہم نے یوسف کے لیے یوں منصوبہ بنایا، بادشاہ کے قانون کے تحت وہ اپنے بھائی کو نہیں رکھ سکتا تھا مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں۔ جی، یہ بہت اہم مقام ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی یہ شخص مصر کا وزیر اعظم ہے یا اس وقت کا سب سے طاقتور بیوروکریٹ ہے؟ اس کے پاس تو پوری ریاست کی طاقت ہے۔ اگر ایسے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس روکنا ہی تھا تو وہ اتنے لمبے چوڑے ڈرامے کے بجائے سیدھا بادشاہ کا قانون کیوں نہیں بدل دیتا؟ یعنی اپنی پاور کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ بالکل، یا کم از کم بادشاہ کے قانون کو وقتی طور پر ایک طرف رکھ کر کوئی ایگزیکٹو آرڈر کیوں نہیں جاری کر دیتا؟ یہ تلاشی، پھر یہ چوری کا الزام، یہ سب کرنے کی واقعی کیا ضرورت تھی؟ یہ سوال دراصل اس پوری تحریر کی جان ہے، اور اس کا جواب ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ جسے ہم الہی منصوبہ کہتے ہیں، یا عربی متن میں جس کے لیے قید کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا اصل میکانزم کیا ہے۔ اچھا، آپ کا یہ سوال اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ طاقت کا استعمال تو کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر طاقت کا استعمال کر کے وہ مصری قانون یعنی دین الملک کی خلاف ورزی کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ شاید کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ بالکل، ایک بغاوت ہو سکتی تھی، یا کم از کم یہ ہوتا کہ ریاست کا وہ قانون جس کی بنیاد پر یوسف خود اس بڑے منصب پر بیٹھے تھے، اسی قانون کی ساخت مجروح ہو جاتی۔ لیکن کیا ایک مطلق العنان حکمران کے لیے قانون کی ساخت اتنی اہم ہوتی ہے کہ وہ اپنے خاندانی معاملات کے لیے، میرا مطلب ہے اپنے سگے بھائی کے لیے بھی اسے نہ توڑے؟ دیکھیں، بات صرف ساخت کی نہیں ہے نا، بات انٹیلیجنس اور سسٹمز کی ہے۔ بادشاہ کا جو قانون تھا، یعنی اس دور کے مصری نظام عدل کے تحت اگر کوئی چوری کرتا تو اس کی سزا کیا ہوتی؟ شاید جیل ہوتی ہوگی۔ نہیں، زیادہ تر تاریخی اور قانونی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت مصر میں چور کو مارا پیٹا جاتا تھا، اس سے دگنا یا 4 گنا جرمانہ وصول کیا جاتا تھا، یا پھر اسے ریاست کے لیے بیگار پر یعنی جبری مشقت پر لگا دیا جاتا تھا۔ اچھا، یعنی وہ ریاستی مجرم بن جاتا تھا۔ بالکل، مجرم ریاست کی تحویل میں چلا جاتا تھا۔ لیکن یوسف کا ہدف تو یہ نہیں تھا نا، ان کا مقصد اپنے بھائی کو کسی ریاستی جیل میں یا مشقت میں ڈالنا تو نہیں تھا، بلکہ اسے اپنے پاس اپنے ذاتی گھر میں روکنا تھا، اور مصری قانون انہیں یہ اختیار بالکل نہیں دیتا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ رہی ہے بات۔ تو اگر وہ مصری قانون کا نفاذ کرتے تو بھائی سیدھا ریاست کی تحویل میں چلا جاتا، اور اگر وہ طاقت کے نشے میں قانون توڑتے تو وہ ایک ظالم یا غیر منصف حکمران کہلاتے۔ دونوں صورتوں میں ان کا جو اصل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا۔ جی، یہی وہ ڈیڈ لاک ہے جہاں ایک عام انسانی سوچ ختم ہو جاتی ہے اور وہ اعلیٰ درجے کی حکمت عملی شروع ہوتی ہے جس کا ذکر اس متن میں کیا گیا ہے۔ انہوں نے سسٹم سے بغاوت بالکل نہیں کی، بلکہ انہوں نے ایک طرح کا، میں اسے بیوروکریٹک جوجتسو کہتی ہوں، اس کا استعمال کیا۔ بیوروکریٹک جوجتسو، یہ بڑی دلچسپ ٹرم ہے۔ ہاں نا، دیکھیں، جوجتسو مارشل آرٹس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ حریف کی طاقت اور اس کے اپنے وزن کو اسی کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یوسف نے بھی مصری قانون کے متوازی ایک اور قانونی دائرہ اختیار یعنی ایک نئی جورسڈکشن تخلیق کر دی۔ یہ جورسڈکشن والی بات تھوڑی سی پیچیدہ لگ رہی ہے، اسے ذرا آسان الفاظ میں کھول کر بیان کریں تاکہ سننے والوں کو بھی پوری طرح سمجھ آئے۔ دیکھیں، بہت سادہ سی بات ہے۔ جب پیالہ گم ہوا اور تلاشی کا وقت آیا تو انہوں نے براہ راست مصری قانون نافذ کرنے کے بجائے ان بھائیوں سے خود پوچھا کہ بھائی تمہارے اپنے قانون یعنی یعقوب کے خاندانی یا قبائلی قانون میں چور کی سزا کیا ہے؟ اچھا، ان پر ہی چھوڑ دیا۔ بالکل، تو بھائیوں نے خود جواب دیا کہ ہمارے ہاں جس کے سامان سے چوری کا مال نکلے وہ شخص خود اس کے بدلے میں غلام بن کر اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جس کا مال چوری ہوا ہو۔ اب ذرا اس پورے کھیل کو سمجھیں۔ مصری قانون اپنی جگہ موجود ہے، اس کی کوئی توہین نہیں ہوئی، لیکن ایک مخصوص واقعے کے لیے خود ملزمان کی رضامندی سے ایک غیر ملکی قبائلی قانون کو لاگو کر دیا گیا۔ کیا کمال کا قانونی داؤ ہے یہ! یعنی انہوں نے مجرم کو یا بظاہر مجرم کو خود اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اپنا قانون خود پیش کرے۔ بادشاہ کا قانون یعنی دین الملک
بائی پاس بھی ہو گیا اور کسی کو کوئی قانون شکنی کا احساس تک نہیں ہوا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو واقعی مطلب سسٹم کے اندر رہتے ہوئے سسٹم کو ہیک کرنے والی بات ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو یہ تحریر آج کے جدید دور کے لیے بھی متعلقہ بناتا ہے۔ چاہے کوئی شخص کسی بڑی کارپوریشن میں کام کر رہا ہو، کسی حکومتی محکمے میں ہو یا کسی عالمی تنظیم کا حصہ ہو، سب سے بہترین حکمت عملی وہ نہیں ہوتی جہاں آپ میز پر مکہ مار کر اپنے قوانین زبردستی تھوپ دیں۔ صحیح بات ہے۔ بہترین حکمت عملی وہ ہوتی ہے جہاں آپ موجودہ سٹرکچر کو، اس کی ساری پیچیدگیوں کو اور سامنے والے کی نفسیات کو اتنی گہرائی سے سمجھتے ہوں کہ آپ کا ہدف انہی کے بنائے ہوئے راستوں سے گزر کر پورا ہو جائے۔ اور الہی مشیت کے کام کرنے کا طریقہ بھی اکثر یہی ہوتا ہے۔ یعنی وہ چیزوں کو توڑتی نہیں ہے۔ جی، وہ قوانین فطرت یا موجودہ انسانی قوانین کو معطل کرنے کے بجائے ان کے اندر سے بڑی خاموشی سے اپنے نتائج اخذ کر لیتی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے تحریر کے اگلے حصے کی بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے، کیونکہ جب ہم اس قانونی ہیک اور اس زبردست نفسیاتی بساط کو دیکھتے ہیں تو ہم خود بخود اس نتیجے پر پہنچتے ہیں جو متن کے عین وسط میں بیان ہوا ہے۔ یعنی ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ یہاں درجات بلند کرنے سے مراد شاید یوسف کا وزیر بن جانا یا کسی بڑے تخت پر بیٹھنا ہے، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بلندی اس کرسی یا عہدے کی نہیں ہے، بلکہ یہ اس سوچ کی بلندی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ درجات کی بلندی کا یہ تصور بہت ہی گہرا ہے۔ اگر آپ دنیاوی طاقت کو دیکھیں تو وہ تو بہت عارضی ہوتی ہے، ایک بادشاہت ختم ہوتی ہے تو دوسری آ جاتی ہے، لیکن متن یہاں طاقت کو سیدھا علم کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ یوسف کا جو رتبہ یہاں بلند کیا جا رہا ہے، اس کی وجہ ان کا شاہی خزانے کا کنٹرول نہیں ہے، بلکہ ان کا وہ علم ہے جو انسانی جذبات، قانونی باریکیوں اور حکمت عملی کے ایک خوبصورت امتزاج سے بنتا ہے۔ لیکن یہاں ایک چیز پر میں ذرا سا رکنا چاہوں گا۔ ہم بار بار اس علم اور اس حکمت کی بات کر رہے ہیں جس نے یہ سارا منصوبہ کامیاب بنایا۔ کیا اس علم میں ضبط کا یا جسے ہم سیلف کنٹرول کہتے ہیں اس کا کوئی کردار نہیں؟ بہت بڑا کردار ہے۔ میرا مطلب ہے جب بھائیوں کے سامنے وہ کھڑے تھے تو ان کے پاس یہ علم بھی تو تھا نا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے انہیں بچپن میں کنویں میں پھینکا تھا۔ ان کا اپنا جذباتی رد عمل کتنا شدید ہو سکتا تھا اس وقت۔ یہ آپ نے بہت ہی زبردست نقطہ اٹھایا ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ اصل علم تھا ہی یہ ضبط۔ طاقتور ترین انسان وہ نہیں ہوتا جو اپنے جذبات کے تیز بہاؤ میں آ کر فوراً کوئی فیصلہ کر لے۔ بالکل، وہ تو پھر کمزوری ہوئی۔ جی، یوسف نے اپنے غصے، اپنے پرانے زخموں اور یہاں تک کہ اپنی اصل شناخت کو بھی چھپا کر رکھا، صرف اس لیے تاکہ ایک بہت بڑا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ علم صرف، میرا مطلب ہے، کتابی باتوں کا یا قانونی سکون ڈھونڈنے کا نام تو نہیں ہے نا؟ صحیح بات ہے۔ علم کا ایک بہت بڑا حصہ یہ جاننا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے، کب عمل کرنا ہے، اور اپنے جذبات کو اپنی حکمت عملی کے راستے میں کیسے نہیں آنے دینا۔ ان کا درجہ اسی لیے بلند ہوا کیونکہ ان کے پاس یہ جامع اور عملی علم تھا۔ اور جب قاری یا سننے والا اس مقام پر پہنچتا ہے نا تو وہ مکمل طور پر اس علم اور اس حکمت کے سحر میں جکڑا جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ بس یہی وہ عروج ہے جو کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس شخص نے قانون کو مات دے دی، نفسیات سے کھیل لیا، اپنے جذبات پر بھی قابو پا لیا اور اپنا اصل مقصد بھی حاصل کر لیا۔ یہ تو انسان کی ذہنی و فکری معراج ہے۔ لیکن پھر یہ تحریر ایک ایسا جھٹکا دیتی ہے جو ایک ہی لمحے میں سب کچھ الٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اور اب ہم گفتگو کے اس حصے میں داخل ہو رہے ہیں جو مجھے ذاتی طور پر اس پورے متن کا سب سے طاقتور اور گہرا حصہ لگتا ہے۔ جی، آیت کا آخری حصہ۔ بالکل، آیت کے بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ آتا ہے اور ہر علم والے کے اوپر ایک خوب جاننے والا ہے، یعنی وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ اور یہ میں اسے اینٹی کلائمیکس کہتی ہوں جو پڑھنے والے کی پوری دنیا ہی بدل دیتا ہے۔ میں اس کی وضاحت کے لیے ایک تصور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کبھی وہ ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں فریکٹلز یا کائنات کے زوم آؤٹ مناظر دکھائے جاتے ہیں؟ جی جی، بالکل دیکھی ہیں۔ آپ ایک بہت ہی پیچیدہ، بڑی خوبصورت سی ساخت کو دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے بس یہی پوری کائنات ہے، اس سے بڑا کیا ہوگا؟ پھر اچانک کیمرہ زوم آؤٹ ہوتا ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ارے وہ بڑی سی ساخت تو دراصل ایک اس سے بھی بڑے اور پیچیدہ پیٹرن کا ایک معمولی سا نقطہ تھی۔ ہاں، وہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا ہے۔ بالکل،
اور آپ پھر زوم آؤٹ کرتے ہیں تو وہ نیا پیٹرن بھی کسی اور بڑے پیٹرن کا حصہ نکلتا ہے۔ یہ جملہ مجھے بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ آپ ایک انسان کے علم کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک آپ کو زوم آؤٹ کروا دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو اس لامتناہی سلسلے کی صرف ایک چھوٹی سی کڑی ہے۔ فریکٹلز والی یہ مثال دراصل اس تصور کے بہت ہی قریب ہے۔ متن کا اصل کمال نا اس کے تضاد میں چھپا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ پوری عبارت جس پر ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں، یہ ایک انسان کی ذہانت، اس کے کامیاب منصوبے اور اس کے علم کی تعریف پر مبنی تھی۔ جی، پوری طرح سے۔ یہ انسانی عقل کی بہترین کارکردگی کا جشن منا رہی تھیں۔ لیکن جیسے ہی یہ جشن اپنے بالکل عروج پر پہنچتا ہے، ایک دم سے بریک لگتی ہے اور یہ زبردست پیغام دیا جاتا ہے کہ انسان چاہے کتنا ہی بڑا اسٹریٹجک مائنڈ کیوں نہ بن جائے، کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو، اس کا علم بہرحال محدود ہے۔ محدود ہے۔ وہ صرف اپنے خانے، اپنے دائرے یا آپ کی مثال کے مطابق صرف اپنے پیٹرن کو دیکھ سکتا ہے۔ اس سے اوپر دیکھنے والی، ہر چیز کا احاطہ کرنے والی ایک اور نگاہ ہمیشہ موجود ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پھر علم حاصل کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ مطلب کیا یہ کوئی مایوسی کا پیغام ہے کہ جب ہم سب کچھ جان ہی نہیں سکتے تو اتنی محنت کیوں کریں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ مایوسی کا نہیں بلکہ دانشورانہ عاجزی یعنی انٹلیکچول ہیوملٹی کا پیغام ہے۔ انٹلیکچول ہیوملٹی۔ جی، جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک اور جاننے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم ایک سیڑھی ہے، یہ کوئی حتمی منزل نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی پیچیدہ بیماری کا علاج دریافت کر لیتا ہے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اب میڈیکل سائنس ختم ہو گئی۔ بالکل، آگے بھی تو راستے ہیں۔ ہاں نا، اس دریافت کے بعد ایک نیا دروازہ کھلے گا جو یقیناً کسی اور کے علم کا محتاج ہوگا۔ تو یہ جملہ دراصل انسانی غرور کو توڑنے کا ایک ٹول ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کو دنیا کا بہترین منصوبہ ساز ضرور بننا چاہیے، لیکن کبھی بھی اپنے اندر یہ ضم نہیں پالنا چاہیے کہ آپ کے منصوبے کے آگے کوئی اور منصوبہ کام نہیں کر سکتا۔ یہ بات آج کے دور میں، خاص طور پر جب ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ اور ڈیٹا سائنس کے اتنے بڑے عروج کے دور میں جی رہے ہیں، بہت زیادہ معنی رکھتی ہے۔ بالکل، آج کل تو ہم ڈیٹا پر بہت زیادہ انحصار کرتے ہیں۔ ہاں نا، انسان کو لگنے لگا ہے کہ اس نے اپنے الگورتھمز کے ذریعے انسانی رویوں، فائنینشل منڈیوں اور یہاں تک کہ مستقبل کی پیشین گوئی کا بھی حتمی علم حاصل کر لیا ہے۔ ہم بس ڈیٹا کے انبار کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جس پر یہ تحریر ضرب لگاتی ہے۔ ہم اپنے ان بڑے بڑے ڈیٹا بیسز کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بادشاہ کا قانون بھی جانتے ہیں اور بھائیوں کی نفسیات کو بھی ہیک کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ لیکن انسانی علم کے ہر دائرے کی، چاہے وہ AI ہی کیوں نہ ہو، ایک حد ہوتی ہے۔ آپ کائنات کے تمام ویریبلز کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک موقع ایسا ضرور آتا ہے جہاں انسان کے بنائے ہوئے بہترین اور محتاط ترین سسٹمز بھی فیل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان سے اوپر کسی اور سطح کا علم، کسی اور کا منصوبہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ زبردست۔ یہ تحریر ہمیں یہ گہرا شعور دیتی ہے کہ اپنے علم پر، اپنی تیاری پر بھروسہ ضرور کریں، لیکن اسے حتمی سچائی مان کر اس کی پوجا شروع نہ کر دیں۔ کمال بات کی آپ نے۔ تو اگر ہم آج کی اس پوری تفصیلی گفتگو کو، اس سارے سفر کو ایک جگہ اکٹھا کریں تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم نے شروعات کی ایک بہت ہی کیلکولیٹڈ، محتاط اور بظاہر غیر جانبدار نظر آنے والی تلاشی کے عمل سے، جو دراصل ایک بڑی گہری نفسیاتی چال تھی۔ بالکل۔ وہاں سے پھر ہم آگے بڑھے قانونی پیچیدگیوں کی طرف، جہاں ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے طاقت کے نشے میں آ کر قانون کو توڑنے کے بجائے مختلف قوانین کے تصادم سے اپنے حق میں ایک نیا راستہ نکالا گیا، جسے آپ نے بیوروکریٹک جوجتسو کا نام دیا۔ جی، اور پھر ہم نے اس بات کا کھوج لگایا کہ حقیقی بلندی دنیاوی رتبے، کرسی یا طاقت سے نہیں، بلکہ اس فہم اور علم سے جڑی ہے جو انسان کو مشکل وقت میں صحیح اور غلط کے درمیان اور اپنے جذبات اور حکمت عملی کے درمیان توازن سکھاتا ہے۔ اور بالکل آخر میں ہم اس مقام پر پہنچے جہاں یہ سب کچھ، یہ ساری انسانی ذہانت اور منصوبہ بندی ایک عظیم تر، لامحدود الہی علم کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ یہ احساس کہ ہم جتنا مرضی زوم آؤٹ کر لیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی تصویر ایسی ضرور ہوگی جو ہمارے فریم سے باہر ہوگی۔ اس سب کا لبے لباب بس یہی ہے کہ ہم سیکھتے رہیں،
بہترین منصوبے بناتے رہیں اور زندگی کی اس شطرنج کو پوری مہارت سے کھیلیں، مگر اس پختہ یقین کے ساتھ کہ سب سے بڑی مہارت اپنی حدود کو پہچاننا ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر میں چاہتا ہوں کہ آج سننے والے غور کریں۔ اس ساری گفتگو اور اس قدیم لیکن بے حد جدید اور متعلقہ تحریر کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا سوچئے گا۔ ہم اپنی پوری زندگی معلومات اکٹھا کرنے، ڈگریاں لینے، سسٹمز کو سمجھنے اور خود کو دنیا کے سامنے زیادہ سے زیادہ باخبر ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ ہمارا سارا زور، ساری محنت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم بس کسی طرح جان لیں۔ بالکل، ہم سب یہی دوڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر واقعی علم کی کوئی حد نہیں ہے، اگر واقعی ہر جاننے والے کے اوپر ایک اور بڑا جاننے والا موجود ہے، تو سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری فکری بلوغت کی اصل منزل واقعی سب کچھ جان لینا ہے، یا پھر یہ تسلیم کر لینا کہ سب سے بڑا علم دراصل یہ جاننے میں پوشیدہ ہے کہ ہم کیا کیا نہیں جانتے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ کیا اپنی کم علمی کا یہ دلی اعتراف ہی دراصل حقیقی علم کی شروعات نہیں ہے؟ اس سوال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے مطالعے کو یہیں روکتے ہیں۔